السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تھوڑا سا جو تاریخی حوالے سے 75 سال پاکستان کے ہو گئے ہیں اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ کیوں ہم آج اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے آج تقریباً 30-40 سال پہلے بھی ہم جہاں کھڑے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں۔ کیوں ہم نے ایک آزاد راستہ، جو ایک ترقی کا راستہ، ایک خوشحالی کا راستہ ہو سکتا تھا، جمہوری راستہ ہو سکتا تھا، آزادیوں کا راستہ ہو سکتا ہے، وہ ہم نے نہیں چنا، اور ہم نے چنا ہے تو خود غرضی کا اور چور بازاری کا اور اپنی ذات تک سوچنے والا راستہ چنا ہے، جس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم ابھی تک یہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو آپ سب کے ظاہر علم میں ہی ہے کہ پاکستان کا تقریباً آدھے سے زیادہ 75 سالوں میں آدھے سے زیادہ جو وقت تھا وہ ہم نے دیکھا کہ وہ مارشل لاء یا فوجی حکومتوں کی نظر ہو گیا۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ 1958 میں ایوب خان نے، جو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، تو اس کے بعد انہوں نے قبضہ کر لیا اور 68 تک وہ رہے۔ 69 کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ایوب خان کی چھٹی ہو گئی، وہ غیر مقبول ہو گئے، لیکن اس کے بعد 1970 میں انتخابات ہوتے ہیں اور بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے تاریخ کے سب سے بہترین جو ہے وہ انتخابات سمجھے جاتے ہیں، شفاف ترین۔ اور لیکن اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن نے کلین سویپ کیا اور شاید ایک سیٹ تھی جو ہے وہ جیتی تھی اس نے یہاں سے، جو مغربی پاکستان سے ہیں وہاں سے، اور وہاں سے تقریباً کلین سویپ کیا تھا شیخ مجیب نے۔ یہاں بھٹو ہو گئے، وہاں شیخ مجیب ہو گئے، اور بدقسمتی سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں مانا، اور ظاہر ایک 50 سے آنورڈز ایک تاریخ تھی بنگالیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، جو سارے معاملات تھے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ زبان سے معاملہ شروع ہوا، اور غلط یا صحیح، لیکن ظاہر ہے قائد اعظم نے ایک تقریر میں یہ کہہ دیا کہ پاکستان کی زبان صرف ایک اور وہ ہوگی اردو۔ اس کے بعد خیر 1954-55 میں ہنگامے شروع ہو گئے اور باقاعدہ طور پہ بنگال میں مختلف جگہوں پہ یہ سلسلہ چل پڑا۔ بہرحال محرومیوں کا ایک لمبا سا سلسلہ ہے جو چلتا رہا، اور اس کے بعد بھٹو نے کلین سویپ کر لیا، شیخ مجیب نے کلین سویپ کر لیا، یہاں پہ بھٹو جیت گئے۔ لیکن اس وقت کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل یحییٰ، انہوں نے بھٹو کو اپنے ساتھ ملا لیا، یا بھٹو نے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا، اور یہ وہ پہلا سویلین فوجی گٹھ جوڑ تھا جہاں سے آغاز ہوا، ملک کی تباہی کی بنیادیں رکھی گئیں۔ اس سے پہلے تو جو ہو رہا تھا وہ تو سب کے سامنے ہی تھا، لیکن یہ پہلا تھا کہ ایک سویلین جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کسی فوجی جو ہے ان کے ساتھ ملے، اور اس کے بعد مشرقی پاکستان کو اس کے حق سے، یعنی حکومت کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سانحہ مشرقی پاکستان ہوتا ہے، 71 ہوتا ہے، پاکستان ٹوٹ جاتا ہے، مشرقی پاکستان ادھر ہو جاتا ہے، مغربی پاکستان یہاں پہ رہ جاتا ہے۔ اور بھٹو کا جو ایک مشہور زمانہ وہ کوٹ ہے کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے جو پارلیمنٹ کے اجلاس میں مشرقی پاکستان گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ، اور اس کو کہا یہ جاتا ہے، اس نعرے سے پھر جو ہے وہ اخذ کیا گیا، اور ایک ہیڈ لائن تھی جو نوائے وقت کی جو لگائی گئی، اور وہ تھی کہ ادھر تم ادھر ہم، یعنی تم ادھر رہو ہم ادھر رہیں گے، اور ہم کہیں نہیں جانے والے، تم وہاں حکومت سنبھالو، شیخ مجیب سے کہا بھٹو نے، اور ہم یہاں سنبھالیں گے۔ اور لیکن یہ ٹانگیں توڑنے والا کہ جہاز پہ جو کوئی سوار ہوا اجلاس میں جانے کی کوشش کی، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو بہرحال اس کے بعد ہم نے دیکھا ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد آنورڈ چلتا رہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 77 میں ضیاء الحق صاحب آ گئے، ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کو جو ہے تقریباً 88 میں 87 میں پھانسی چڑھا دیا، اور اس کے بعد وہ خود بھی چل پڑے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد بے نظیر آئیں، پھر 90-91 میں جو ہے وہ نواز شریف آئے، اور اس کے بعد پھر بے نظیر آئیں، 97-98 میں پھر جو ہے نواز شریف آئے، اور میجورٹی ان کو ملی، لیکن وہ سری لنکا جہاز والا واقعہ ہوا، ان کے مشرف کے جہاز کو اترنے نہیں دیا گیا۔ پھر 99 میں ہم نے دیکھا جو ملک میں ہوا، 90s کی سیاست پورا جو ہے ایک سیریز جو ہے اس پہ ہو سکتی ہے کہ کیسے ملک میں 90 کی دہائی میں ہوتا رہا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، اور پیسے استعمال ہوتے رہے۔ پھر IGI جسے کہا جاتا ہے اسلامی جمہوری اتحاد، وہ بنا،
اور بینظیر کے خلاف جو ہے وہ حربے استعمال ہوئے، اور تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ آپس میں لگے رہے اور فوج کے اعلی کار بنتے رہے اور فوج کے اس کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ بلکہ ایک یہ مشہور مقولہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ کئی ایسے وزراء ہوتے تھے جن کے متعلق اب بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ وغیرہ میں پیپلز پارٹی میں ایسے وزراء ہیں۔ جاوید لطیف نے کچھ عرصے پہلے یہ کہا تھا کہ نون لیگ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اسائنمنٹ پہ آتے ہیں اور رپورٹ کہیں اور کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ تھا کہ ان کے بندے ہوتے ہیں، یہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو یہاں سے باتیں لیک کر کے آگے پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ الزام مختلف لوگوں پہ ہے، خواجہ برادران جو ہیں، خواجہ سعد رفیق وغیرہ، ان پہ الزام لگایا جاتا ہے، اور اس طرح کے کئی لوگ ہیں۔ بہرحال 99 کا پھر کو ہوا، پھر مشرف آ گئے، اور مشرف کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2008 تک وہ 7 تک وہ باوردی صدر رہے، پھر 2007 کے بعد انہوں نے وردی اتاری، 2008 میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک نئی حکومت آئی، فیمیل کنگز پارٹی بنائی گئی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لال مسجد کا واقعہ شروع ہوا 2007-8 کے زمانے میں، اور پھر ملک میں تباہی شروع ہوئی 2012 13 14 تک وہ تباہی رہی جو ملک میں امن و امان کی صورتحال تھی۔ تو افغان وار میں ہمیں اگر نقصان اتنا نہیں ہوا تھا، لیکن جتنا اس میں ہمیں نقصان ہوا کہ 50,000 سے زائد، کچھ لوگ 64,000 کہتے ہیں، ہمارے جو پاکستانی تھے مسلح افواج کے جو سپاہی تھے، افسران تھے، وہ شہید ہوئے، انہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا۔ تو یہ ایک تباہی، تو یہ ایک پوری تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد آنورڈز ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی پارٹی آئی اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، اور پھر یہ سارا معاملہ۔ تو اس ساری تاریخ میں بدقسمتی سے ہمارے جو سویلینز ہیں ان کا پورا قصور رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ فوجی جو ہے وہ انہیں کام نہیں کرنے دیتے، فوجی جو ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہیں بلیک میل کرتی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ جب میں خود اگر داغدار ہوں، میں نے اپنے آپ کو خود درست نہیں کیا، تو اس کے بعد میں خود ٹھیک ہوں لیکن میرے پارٹی میں جو باقی کابینہ کے اراکین ہیں وہ داغدار ہیں، تو پھر مجھے بلیک میل بھی کیا جائے گا۔ اگر میں خود بھی داغدار ہوں تو مجھے بھی بلیک میل کیا جائے گا۔ اور طاقتور تو ہمیشہ سے یہ کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے سے کمزور کو یا اپنے سے برابر کو اوپر نہیں آنے دیتا۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بھٹو کا کیا ہوا، بھٹو نے ایک نعرہ بلند کیا اس کے خلاف، ضیاء الحق کے خلاف، پھر اس کے بعد آنورڈ یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ تو اپنے قد سے زیادہ نہیں بڑھنے دیا جاتا ہے سیاستدانوں کو، اور ان کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس ملک کی تاریخ ہے کہ اگر وہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ اگر سویلینز کو استعمال کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم ہی سویلینز میں سے ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور ہمارے جو سویلینز ہیں انہی کے خلاف جو ہے وہ سازشوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ایز اے سویلین ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے ملک کو جمہوری رکھنا ہے؟ کیا ملک کو ہم نے اپنی ذات تک رکھنا ہے، شیروانیاں تیار کر کے رکھنی ہے کہ کوئی اترے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اقتدار میں آئیں؟ اور ہم نے دیکھا عمران خان کی حکومت کیسے ہوئی، بھی سارا کچھ سلسلہ تھا۔ پھر عمران خان کی حکومت جو ہٹی وہ بھی ہم نے دیکھا وہ کیسے ہوا کہ اچانک جو ہے وہ لوگ ہٹتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، MQM وغیرہ کے لوگ اور یہ سارے، اور اس کے بعد وہ شامل ہو جاتے ہیں مسلم لیگ نواز اور PDM کے ساتھ، اور اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے، نو کانفیڈنس موشن آ جاتی ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کا استعمال ہوا۔ تو ہم مطلب ایک تحریک چلائی نواز شریف نے اور شہباز شریف وغیرہ نے، PDM نے، سب نے، کہ جی ہم جمہوری جو ہے نا وہ اقدار لائیں گے، جمہوری روایات کو، یہ فضل الرحمان وغیرہ سب، لیکن انہیں جب راستہ ملا چور راستہ، وہ فوراً وہیں سے آ گئے۔ اور باقاعدہ طور پہ ریکارڈز پہ جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹس موجود ہیں جہاں پہ خرم دستگیر وغیرہ نے برملا اس بات کا اظہار کیا اور ذکر کیا انہوں نے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ جو ایک اپائنٹمنٹ ہے وہ اگر نومبر میں ہوگی تو پھر آپ جو ہے اگلے 10 سال کے لیے اقتدار سے باہر ہو جائیں گے، اور یہ وہ سارا۔ پھر اس کے بعد ایک دو اور بیانات بھی آئے، جاوید لطیف وغیرہ نے بھی دیے، تو یہ سب کے سامنے ہے۔ انہیں ڈرایا گیا کہ عمران خان شاید جنرل فیض کو آرمی چیف لگا کے نومبر میں تو اگلے 10 سال کے لیے اپنی جگہ پکے کر لیں گے اور یہ باہر ہو جائیں گے، لہٰذا اس کھڑکی سے اندر ہو جاتے ہیں، جو کہ غیر جمہوری ہے۔ مریم نواز خود کہتی تھیں کہ میں وہ راستہ کبھی نہیں اپناؤں گی جو شارٹ کٹ ہے، وہ جو دوسرا راستہ ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنایا۔ تو ہمارے ہاں جمہوریت پسند جو لوگ ہیں، ہم قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم رگڑا کھانے کو تیار نہیں ہیں۔ وہی رگڑا
ہم سب مل کے یہ طے کریں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو آگے نہیں آنے دینا، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو ہماری جتنی بھی کمزوریاں ہیں اسے بلیک میل نہیں ہونے دینا، اور جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں ہم نے اس کی درستگی کرنی ہے۔ آپس کے ہمارے اختلافات بہت ہوں گے، لیکن ہم نے کسی تیسرے کو ہم نے نہیں آنے دینا جو ہمیں بلیک میل کرے، جو ہمیں اپنے جو ہے نا ارادوں اور اپنے شبخون کے لیے استعمال کریں۔ لیکن اللہ کرے وہ ریئلائزیشن آ جائے، جس دن ہمیں وہ آگہی ہوگی کہ یہ ملک زیادہ مقدم ہے، یہ کرسی، یہ اقتدار، یہ وزارت وغیرہ کچھ مقدم نہیں ہے، تو اس دن شاید اس ملک کی قسمت بدل جائے گی، اور ہم بہت سے بہت اچھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس دن ہمیں یہ ریئلائزیشن ہو جائے کہ بطور شہری اور بطور سیاستدان میری جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں پوری کروں، اس کے بعد ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اس دنیا میں آگے بڑھنے سے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کل۔ بہت شکریہ۔